ہے میرے بزرگوں، جس سرزمین پر ہم جی رہے ہیں، جس سرزمین پر ہمارے علماء کرام نے ببانگ دہل نماز ادا کیا ہے، جس سرزمین پر ہمارے علماء کرام نے وہ طریقہ مصطفی کو رائج کیا ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہاں، وہ جس طریقے سے ہو، یہ انسان جو کلمہ لا الہ وہ شان سے جیتا ہے، اسی آنکھ سے جیتا ہے۔ اس حسین نے بتلا دیا کہ ہم سر کما سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے خلاف اگر روئے آتا ہے، ہمارے خلاف کوئی اسلام کی طاقتوں کے خلاف کو بالمقابل سر اگارنے کی کوشش کرتا ہے تو حتی المقدور ہر انسان جو توحید کا متوالا ہے، رسالت کا عاشق ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، اپنا جان دینا گوارا کر سکتا ہے، قرآن کی آیات کی تحریف کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو قرآن کریم کا عین حقیقت ہے میرے بزرگوں، ہمارے علماء کرام نے قربان جائیے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب پر، اس نے حالات کے نزاکت کو سمجھا تھا۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر جو حق دوسروں کا ہے وہی حق ہمارا ہے۔ ہم نے بھی جلیانوالہ باغ میں مجاہدین کے سر کو اٹھایا ہے، ہم نے صادق پور میں لڑا ہے، انگریزوں کو بھگانے میں ہمارا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ اس ہندوستان میں بچنے والے اور لوگوں کا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حالات نامساعد اگر ہو رہے ہیں، زمانے میں ایسا دیکھا ہے، ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تائیں روز چراغ مصطفی سے شرار ملحقی، اللہ کے نبی آئے، اگینسٹ ہوا، زمانہ مخالف ہوا، ٹولہ مخالف ہوا، ماحول مخالف ہوا، کہا یریدون ان یطفئوا کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے یہ کہ یہ چراغ کو اوپر کیا جائے، اس لیے وہ ہوا اور باطل طاقت پست ہوئی۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ داعیانہ کردار ایک ایک بچے سے، ایک ایک بڑے سے، ایک ایک ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، آج ضرورت ہے اسلام کی تعلیم کی، ایمان کی تعلیم کی۔ ہمارے اندر جب ایمان کی حرارت رہے گی، ارتداد کی ہواؤں کا ہم مقابلہ کر لیں گے، ہمارے اندر توحید کے دیا جلیں گے تو یقین جانیے دنیا کی تمام چیزیں خاطر ہم لوگ پہلے مستعد ہوں اس بات پر، قرآن ہم پڑھیں، قرآن ہم سمجھیں، حدیث پڑھیں، حدیث کو سمجھیں۔